بسم اللہ الرحمن الرحیم وسع کرسیہ السماوات والارض الآیہ صدق اللہ العظیم وسع گھیر رکھا ہے اس کی کرسی نے السماوات تمام آسمانوں کو والارض اور زمین کو۔ آیت الکرسی کی آخری دلیل عقلی کا انشاءاللہ تذکرہ آج کے درس میں شروع ہو رہا ہے، اور آج کی دلیل اللہ تعالیٰ نے اپنی کرسی کو بیان فرمایا اور فرمایا کہ اے انسان سوچ لے، دنیا والے بادشاہوں کی بھی کرسیاں ہیں، جو میری کرسی ہے وہ آسمان و زمین کو گھیر کے رکھ رہی ہے، لیکن میں پھر بڑا بادشاہ ہوا نا۔ جب بڑا بادشاہ میں ہوں اور ہر کسی کی بادشاہی سے اوپر بادشاہی ہے تو میری ہے، پھر نفع نقصان کا مالک بھی ہے۔ جس طرح بادشاہ جن کے لیے چاہے فیصلے کر دے، پھر فیصلہ کا اختیار بھی تو میرے پاس ہے نا، کیونکہ کرسی جو میری بڑی ہے، بادشاہت جو میری بڑی ہے، اس لیے نفع نقصان کا مالک میں ہوں، بادشاہ میں ہوں، اختیاروں کا مالک میں ہوں۔ تو مان لے پھر لا الہ الا ہو کی عبادت کے لائق ہے تو صرف اللہ۔ آج کے سبق کے اندر میں نے کرسی کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کرنی ہے، فضیلت صرف کرسی، اللہ کی کرسی کے بارے میں فضیلت تھوڑی سی بیان کرنی ہے۔ جاگ کے بیٹھو انشاءاللہ نفع بڑا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے چار مخلوقیں جو ہیں نا، عظیم الشان مخلوقیں بنائی ہیں، اور ان کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ دو مخلوقوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور دو مخلوقوں کا ذکر اللہ کے پیغمبر نے بیان فرمایا ہے۔ اور انہی دو مخلوقوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے بھی فضیلت دے دی ہے ایک مخلوق کو، اور اللہ کے قرآن نے بھی ایک مخلوق کو فضیلت دی ہے، وہ سنیے پھر۔ دو مخلوقیں کون سی ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ، جو قرآن بیان فرماتا ہے، قرآن مقدس، اور دو مخلوقیں انشاءاللہ حدیث پاک اور ان کے اندر سے حدیث ذکر کروں گا، اور کرسی کی فضیلت آ جائے گی۔ اور تھوڑا سا جاگ کر بیٹھو، اپنی بھی فضیلت ایسا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت کا نام سورت مومن ہے، 24واں پارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ۔ آسمانوں کا پیدا کرنا اور زمین کا پیدا کرنا، آسمان اور زمین کی پیدائش اکبر و زیادہ بڑی ہے، من خلق الناس، لوگوں کی پیدائش سے۔ آسمان اور زمین جو ہیں یہ بڑے ہیں اور انسان کمزور ہے، لیکن اللہ اکبر کبیرہ۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے عجیب ارشاد فرمایا، ان آیتوں کی طرف دوبارہ بھی آتا ہوں، فرمایا سورت کا نام سورت النساء ہے، 5واں پارہ ہے۔ اللہ نے فرمایا یرید اللہ ان یخفف عنکم، 28 نمبر آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ میں نے ایک جو مخلوق بنائی ہے کمزور، وہ جو انسان ہے، ان یخفف عنکم، تمہارے اوپر بڑے بڑے حکم نازل نہ کروں تاکہ تم تھک نہ جاؤ میرے حکموں کو پورا کرتے ہوئے۔ تمہارے اوپر اللہ چاہتا ہے کہ آسانیاں پیدا کر دوں۔ اللہ جی کیوں وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، کیونکہ
انسان کو پیدا کیا گیا ہے تو بڑا کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ دو مخلوقوں کا ذکر کر رہا ہوں، ایک مخلوق آسمان و زمین ہے جو بڑی خلقت ہے، دوسری مخلوق ہے انسان۔ لیکن اللہ اکبر کبیرہ قرآن مقدس کا انداز سمجھا رہا تھا انسان کے بارے میں۔ اللہ اکبر کبیرہ اللہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا؟ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ۔ او انسان، دو مخلوقیں تو میں نے بنا دی ہیں، آسمان و زمین بھی بنا دیا ہے، انسان کو بھی بنا دیا ہے، لیکن اتنا دھیان کر جس طرح اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہے، اسی طرح والذین آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسیء، جس انسان نے ایمان بھی لے آیا ہے اور نیک عمل بھی کرتا رہا ہے، یہ اور بھولنے والا اللہ کو بھول گیا ہے، وہ بھی دونوں برابر نہیں ہے۔ نہیں سمجھے؟ خلاصہ نکالوں، جس طرح آسمان و زمین کی خلقت بھی میں نے پیدا تو کر دی ہے، بڑی خلقت تھی، تو بڑا کمزور تھا، اگر تو میرا بن جائے گا تو میں تیری شان آسمان و زمین سے بھی بڑھا دوں گا۔ تو میرا بن جائے گا تو آسمان و زمین سے بھی تیری شان بڑھا دوں گا۔ یہ دو مخلوقوں کا تذکرہ کر دیا میں نے، خلاصہ ذکر کر رہا ہوں۔ ہاں دوسری دو مخلوقیں بھی اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمائی ہیں، فرمایا السماوات السبع علی کرسی الا کحلقۃ القیت فی ارض فلات وفضل الحلقة۔ اللہ اکبر کبیرہ، لمبی حدیث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو مخلوق اللہ نے اور بھی پیدا کی ہیں، ایک کرسی پیدا کی ہے اور ایک عرش پیدا کیا ہے۔ کرسی بھی، توجہ کے ساتھ بیٹھو، بڑا قیمتی بات کر رہا ہوں، کرسی بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دی ہے، عرش بھی پیدا کیا ہے، لیکن کرسی جو پیدا کی ہے وہ کیسی مخلوق ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول نے السماوات السبع علی الکرسی الا کحلقۃ القیت فی ارض فلات۔ سات آسمانوں کو اکٹھا کر دیا جائے، ملا کر رکھ دیا جائے اور ایک طرف کرسی رکھ دیا جائے اور کرسی کو دیکھا جائے اور سات آسمانوں کو دیکھا جائے، بالکل اکٹھے کر کے رکھ دیے گئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ سات آسمان یوں محسوس ہوتے ہیں جیسا کہ میدان کے اندر انگوٹھی پڑی ہوئی ہو۔ بڑی مخلوق ہے، آسمان سے بھی بڑی مخلوق تو کرسی ہے، لیکن اگلی مخلوق میں سنو وفضل العرش علی الکرسی کفضل تلک الفلات علی تلک الحلقہ۔ لیکن او میرے ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے اس کرسی سے بھی بڑی ایک مخلوق بنا دی ہے، وہ مخلوق ہے عرش ہے۔ پھر عرش کو ایک طرف رکھ دیا جائے، کرسی کو دوسری طرف رکھ دیا جائے تو کرسی یوں محسوس ہوتی ہے گویا کہ میدان کے اندر ایک حلقہ ہے، انگوٹھی کا حلقہ۔ اتنی بڑی مخلوق، عرش، کرسی آسمانوں سے بھی بڑی اور عرش جو ہے کرسی سے بھی بڑا اور فضیلت والا۔ قرآن مقدس کا انداز، سورت کا نام سورت حاقہ ہے اور 29واں پارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بڑی مخلوق ہے میری عرش، لیکن ہم نے ان کو اٹھانے کے لیے کیا کیا؟ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ۔ میرے 8 فرشتے ہیں جو عرش کو اٹھانے والے ہیں، قیامت والے دن بھی یہی عرش کو اٹھا کر آئیں گے۔
کندھا دیے ہوئے عرش کو. اللہ ان 8 فرشتوں کا بھی محتاج نہیں ہے. آخر بادشاہانہ کرسی جو ہے اور بادشاہ اسی طرح اپنے نوکر رکھا کرتے ہیں دنیا کے اندر. اور خدا کو اٹھانے والے آگے پیچھے لے کر جانے والے اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں سے یہ کام لے لیا. اللہ اکبر کبیرہ. ایک کرسی کی شان کو بیان کرنے کے لیے آگے سن اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں وہ جو 8 فرشتے ہیں کیسے ہیں؟ اذن لی ان احدث ملک من ملائکۃ اللہ من حملۃ العرش ما بین شحمۃ اذنہ الی عاتقہ مسیر 700 عام. ایک فرشتہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے ایک فرشتہ جو ہے اتنا لمبا چوڑا ہے اتنا لمبا ہے جو اس کا شانہ مبارک ہے. ایک شانہ اتنا ہے ایک شانہ اتنا ہے کندھا اتنا ہے کہ مسیرۃ 700 عام 700 سال انسان چلتا رہے اس کا کندھا ختم نہیں ہوتا. کہہ دو اونچا سبحان اللہ. بڑی مخلوق ہے. ہاں آخر اٹھایا ہوا جو بڑی مخلوق کو ہے اللہ. اور پھر سنو پھر آگے بھی سنو نا تمہارے لیے بات کر رہا ہوں. اتنی بڑی مخلوق ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سنو خلاصہ نکال رہا ہوں. اے انسان میرا بن جانا تو تیری عزت بڑھا دوں گا آسمان و زمین سے بھی زیادہ کر دوں گا. آسمانوں تک تیری عزت جا پہنچے گی. پھر میرا بن گیا پھر کسی کا نہ بننا. جو بھی میں تکلیفیں دیتا رہا میرا در نہ چھوڑا. جو بھی میں تیرے ساتھ سلوک کرتا رہا تو کہتے ہیں آگے سے اللہ سب کچھ لٹا دوں گا لیکن تجھے نہیں چھوڑوں گا. تو سن لے پھر جو فرشتے ہیں اتنے بڑے بڑے پھر ان کا حال بھی تیرے لیے یہ ہوگا گویا کہ میں تیری شان کرسی سے بھی بڑھا دوں گا عرش سے بھی بڑھا دوں گا. اللہ اکبر. جس طرح کی بات کی ایسی سبحان اللہ نے کی. اونچا بولو سبحان اللہ. بہت عجیب بات ہے لوگوں کمزور خود عطا فرماتے ہیں انسان بڑا کمزور ہے. ہاں کمزور ہے تو خیر ہے بات مان لے تیری عزت آسمانوں کو چھوئے گی. پھر بات مان لے پھر حملۃ العرش جو ہے وہ فرشتے بھی تیرے لیے دعا کریں گے حتیٰ کہ تیری عزت آسمانوں سے بڑھے گی تیری عزت کرسی سے بھی بڑھے گی تیری عزت عرش سے بھی بڑھے گی. اور عرش کے جو فرشتے ہیں وہ تو میرا تو عرش اٹھائے ہوئے ہیں. ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا ہوں اپنے فرشتوں کو کہ جو میرے ایمان والے مومن ہیں بڑی عزتوں والے ہو گئے. تم بھی بڑی عزت والے ہو لیکن آج کے بعد تم نے میرے ان ایمان والوں کے لیے دعا کرنا شروع کر دو تاکہ پتہ چل جائے یہ حملۃ العرش فرشتے بھی خادم بنے ہوئے ہیں تو ایمان والوں کے. قرآن مقدس کا اندر سورت کا نام سورت مومن ہے. آیت نمبر 7 ہے 8. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربهم ویؤمنون به ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. وہی حملۃ العرش فرشتے جو ہیں 8 انہوں نے عرش مقدس بھی اٹھایا ہوا ہے. ساتھ ارد گرد والے فرشتے بھی ہیں وہ کیا کرتے ہیں یسبحون بحمد ربهم اپنے رب کی حمد بیان کرتے رہتے ہیں تعریفیں کرتے رہتے ہیں. وَيُؤْمِنُونَ بِهِ پھر اپنے رب کے اوپر ایمان بھی مکمل رکھتے ہیں.
وَيَسْتَغْفِرُونَ تیسرا کام اور استغفار کرتے رہتے ہیں لِلَّذِينَ آمَنُوا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے آئے ہیں کیسا کرتے ہیں استغفار ہمارے لیے کیسی دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ربنا کہہ دو یہ بڑا لفظ عجیب ہے ربنا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم قدرت اللہ تیری رحمت بڑی وسیع ہے تیرا علم بھی بڑا وسیع ہے رحمتیں بھی بڑی وسیع ہیں تیرا علم بھی بڑا وسیع ہے آگے کیا کہتے ہیں فاغفر للذین تابوا اے اللہ جی جب رحمتیں وسیع ہیں تو ان لوگوں کو معاف کر دے جو توبہ کرتے ہیں یا اللہ واتبعوا سبیلک یا اللہ تیری رحمتیں بڑی وسیع ہیں تو یا اللہ مہربانی کر اور ان لوگوں کو معاف کر دے جو تیرے سیدھے راستے کے پیچھے چل رہے ہیں یا اللہ تیرا علم بھی بڑا وسیع ہے گناہوں میں سارے گناہوں کا جاننے والا ہے تو صرف تو ہے ہر کوئی ایک دوسرے سے اپنا گناہ چھپا لیتا ہے لیکن تجھ سے کوئی گناہ چھپانے والا نہیں ہے تو سب کے گناہوں کو جاننے والا ہے یا اللہ علیم ذات جو تو ہے لیکن بندے بھی تو تیرے ہیں یا اللہ تیرے بندوں کے لیے دعا کر رہے واقعہم عذاب الجحیم ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لے اللہ ہم سب کو بچا لے اے انسان آپ کی تھوڑی سی فضیلت دیکھ کرسی کی بڑی فضیلت ہے آسمان و زمین سے بھی زیادہ اور عرش کی بھی بڑی فضیلت ہے جو کرسی سے بھی زیادہ لیکن تیری فضیلت تمام مخلوق سے زیادہ ہو جائے گی اگر تم اللہ کا بن گیا تو آخر دعوانا